اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے انتہائی رحیم ہے. اس کی صفت رحیمی ہی کی نشانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے قرآن پاک نازل کیا. ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ قرآن کا علم انسان کے لیے کس طرح اللہ پاک کی رحمت ہے. بے شک قرآن کا علم انسان کے لیے سراسر اللہ پاک کی رحمت ہے. اس کو ہم اس مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مچھلی کو پانی میں تیرنا سکھایا، پرندوں کو آسمان پر اڑنا سکھایا، ہمارے دل کو، ہمارے جسم کے سارے اعضاء کو خود کام کرنا سکھایا. ہمیں ان کو کام کرنا سکھانا نہیں پڑا. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے، ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے ہم پر کتاب کا نزول کیا، ہم پر قرآن نازل کیا تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. لہٰذا قرآن کو نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھانے کے لیے اور ایک اچھی اسلامی سلطنت بنانے کے لیے اور اس میں تمام اسلامی معاشرے کے قیام کی صفات پیدا کرنے کے لیے قرآن کا نزول کیا. اب ہمارا کیا فرض ہے کہ قرآن کو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صفت دی علامہ البیان، اس کے ذریعے، اپنے قوت بیان کے ذریعے قرآن کا صحیح طور پہ حق ادا کر دیں. قرآن کا حق کیا ہے کہ قرآن کو تلاوت کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا، پھر اسے سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ صلاحیت دے دی کہ ہم حق و باطل کو، صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں، اس کا فیصلہ کر سکیں اور پھر قرآن کے مطابق اللہ کا حکم جو ہے آگے لوگوں تک پہنچا سکیں. پھر ایک جو ہمارے پاس آیت ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یعنی سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. کس حساب کے پابند ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو چاند ڈوب جاتا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے. اور یہ تمام کائنات کا نظام اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے. تو اتنا بیلنس ہے کائنات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آسمان کی طرف دیکھو گے تو اس میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے، کوئی خرابی تمہیں نظر نہیں آئیں گی. پھر ہم اللہ کی نشانیوں میں دیکھتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں. ان کے سجدہ ریز ہونے سے مراد کیا ہے کہ جیسے ہی سائے ڈھلتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے تو یہ شجر جو ہیں، یہ نجم جو ہیں، شجر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور یہ تارے جو ہیں ہمیں آسمان کے اوپر جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ ان آیات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز، بڑے سے بڑا سورج اور چھوٹے سے چھوٹا پودا، وہ سب کس چیز کے تابع ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، اور کوئی بھی اس سے سرتابی نہیں کرتا. ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، اس کی رحمت یہ بتاتی ہے ہمیں کہ اس نے بھٹکنے کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا، بلکہ مکمل طور پہ ایک قاعدہ مقرر کیا ہے، ایک حساب کتاب کا پابند کیا ہے، اور اسی حساب سے جو ہے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ درخت جو ہیں وہ کچھ سردیوں کے ہوتے ہیں، کچھ گرمیوں کے پودے ہوتے ہیں، کچھ پھل سردیوں کے ہوتے ہیں، کچھ پھل گرمیوں کے ہوتے ہیں. نباتات، جمادات اور ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جس کے لیے جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ اسی وقت ظاہر ہوتا ہے اور اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اب غور کرتے ہیں، آپ کے لیے یہاں تیسرا سوال جو میں چھوڑ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ سورج، چاند، تاروں اور درختوں کے علاوہ کائنات کی کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں. اب آپ اپنے ارد گرد پہ نگاہ دوڑائیے اور یہ بتائیے کہ یہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو سورج کو ہلا سکے یا چاند کو اپنے حساب سے بھٹکا سکے یا جو ستاروں کو جو ہے دن میں نکال سکے. اور اسی طرح آپ نے کبھی یہ تجربہ بھی کر رکھا ہوگا کہ ہم بہت سارے بیج جو ہیں وہ کھاد کے اندر ڈالتے ہیں، ان کو اچھی طرح پانی دیتے ہیں، اچھی کھاد دیتے ہیں، ان کو دھوپ اور ہوا ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے 10 بیج بو دیے ہوتے ہیں تو اس میں سے 5 پودے نکلتے ہیں اور 5 نہیں نکلتے. میرے اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا وہ پودا سخت گٹھلی کو پھاڑ کے نہیں نکلتا، اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو ننھی سی کوپل، نازک سی کوپل سخت گٹھلی کو پھاڑ کر نکل آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں. تو اسی طرح